إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معزز حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی آزمائش اور امتحان اس طریقے سے ہوگا کہ ابلیس اور اس کی پوری ٹیم انسانوں کو گناہ کی طرف کھینچنے کے لیے تمام طریقے کے ہتھ کنڈے اور ہتھیار استعمال کر رہی ہے اور کرے گی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے، اور گناہوں کو انسانوں کے لیے بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کرے گی، اور انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈٹ کر کے اپنے نفس کا مقابلہ کرے، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچائے، گناہ اور معصیت کے کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، نیکی کے کام کرتا رہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انسان کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کے تعلق سے آپ نے گزشتہ جمعہ کو بات سنی۔ گناہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ آزمائش کی خاطر اس پورے نظام کو اللہ نے بنایا ہے۔ توبہ اللہ کو پسند ہے، اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے، بلکہ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے۔ جب توبہ کی بات آپ سنتے ہیں تو کہیں ذہن و دماغ میں ابلیس یہ بات نہ ڈال دے کہ گناہ کوئی بڑی بات نہیں، کہ توبہ کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جتنی ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، ابھی آپ نے سنا پچھلے جمعہ میں کہ اللہ ہر طریقے سے بخشنے کے لیے تیار ہے۔ زمین بھر کر کے گناہ لے کے آؤ گے تو اللہ زمین بھر کر کے مغفرت تمہارے لے کر کے آئے گا۔ ابلیس بڑی باریکی کے ساتھ حملہ کرتا ہے، شیطان بہت باریک چال چلتا ہے۔ اسی اللہ کی مغفرت اور رحمت کی صفت کو
آپ کے دل و دماغ میں بار بار ڈال کر کے آپ کو وہ گمراہ کر سکتا ہے کہ گناہ کوئی معمولی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ توبہ تو ہے نا، یہ وہ تمہارے دل میں، ہمارے اور آپ کے دل میں یہ ڈال سکتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی ابلیس کے اس جال میں اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کریں گے کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے لگیں گے کہ توبہ تو ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چلو گناہ کر لیتے ہیں۔ گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ گناہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، گناہ سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ سے بچانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے بعد بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے گا۔ انسان ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ ہم پوری زندگی ابلیس اور شیاطین سے لڑتے رہیں، نفس امارہ سے لڑتے رہیں، دل و دماغ میں گناہ کی طرف جھانکنے کا من ہو، جانے کا من ہو، کنٹرول کریں، لیکن اس کے بعد بھی گناہ ہو جائیں گے۔ اس بات کو آپ ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ آزمائش تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے ہیں۔ آپ بالکل اپنی نفس کو آزاد چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ خواہشات نفسانی کی آپ پیروی کریں گے، قرآن پڑھیے آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو اپنے من میں جو اچھا لگتا کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، بچانا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس سے گناہ ہو جائے گا، تب توبہ کر لینا۔ اب دیکھیے، ایک طرف ابلیس اور اس کی پوری ٹیم ہے، اور اس کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ گناہ انسان کو بڑی تیزی کے ساتھ کھینچ لیتا اپنی طرف، اچھی چیزیں کھینچ نہیں پاتی آسانی کے ساتھ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، گناہ کے بعد توبہ ہے، وہ ذہن میں کنارے پہ رکھ لیجیے آپ، لیکن خود گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے، اور گناہ سے بچانے کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتا کہ چلو میرے بندے خوب گناہ کریں جی بھر کے اور توبہ کریں گے، مجھے اچھا لگے گا، نہیں، میرے بندے جی بھر کر کے گناہ نہ کریں، بالکل نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے، لیکن بندوں سے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا، تب وہ توبہ کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے گناہ سے بچانے کا بھی انتظام کیا۔ سب سے پہلے کیا کیا اللہ نے؟ رسولوں کو بھیجا۔ کاہے کے لیے بھیجا تھا رسولوں کو؟ انسانوں کو گناہوں سے بچا لے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑی نافرمانی شرک، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور سب سے بڑی عبادت توحید کی عبادت۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے بیان کی کہ ہر امت میں ہم نے کسی نہ کسی رسول کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا بھائی؟ تاکہ انسانوں کو گناہوں سے بچائے۔ اس میں سے سب سے بڑے گناہ کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان اعبدوا اللہ، لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک نہ کریں، طاغوت کی عبادت سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی مقصد کے تحت اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ تو انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، ایک انتظام یہ۔ اگر رسولوں کو اللہ نہ بھیجتا، ہمیں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ کیا گناہ ہے اور کیا عبادت ہے۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا، پہلا انتظام۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم النبیین، نبیوں پہ مہر لگا دی گئی آپ کے ذریعے۔ اب تو رسول اور نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب کیا انتظام ہے؟ اللہ نے انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے امت محمدیہ کے ہر فرد کو ذمہ داری دے دی۔ رسولوں کا جو کام تھا، وہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کے اوپر لاگو ہو، تاکہ خود مسلمان بھی گناہوں سے محفوظ رہ سکے
اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں، تم کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اخرجت للناس، دنیا کے تمام انسانوں کی خاطر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. تو مسلمان اپنی زندگی کو معمولی نہ سمجھے، ایک مشن پہ ہم بھیجے گئے ہیں. ہر ایک مسلمان اس دنیا کی زندگی میں ایک مشن پہ ہے. وہ مشن کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دینا، نبی والا کام انجام دینا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تأمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا آپ کو حکم دینا ہے، مسلمان کو بھی اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی. وتنہون عن المنکر، اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ لوگوں کو گناہوں سے بچائیں. مسلمان بھی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو بھی روکیں، غیر مسلم بھائی بھی اگر غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ روکیں. گناہ کا کام کہیں بھی ہو رہا ہو، جنرل بات ہو رہی ہے، مطلقاً بات ہو رہی ہے، تمام لوگوں کے لیے امت محمدیہ کا ہر ایک فرد بھیجا گیا ہے. آپ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق آپ اس کام کو انجام دیتے رہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے بلغوا عنی ولو آیہ. ایک بات بھی معلوم ہے، اچھی بات، قرآن اور حدیث کی سچی بات، ایک بات آپ کو معلوم ہے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ سوشل میڈیا والا نہیں، کچھ بھی آ رہا ہے دین کے نام پہ آپ فارورڈ کرے چلے جا رہے ہیں، کوئی آتا پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط. نہیں، ایسا نہیں. جس چیز کے بارے میں آپ کو تحقیق ہو، آپ کو علم ہو، آپ کی تسلی ہو، آپ کو تشفی ہو کہ یہ بات سچی ہے اور صحیح ہے، قرآن کی بات، یہ حدیث کی بات ہے، کنفرم ہے، اس بات کو آپ آگے کیجیے. تو یہ ایک بات بھی معلوم ہے تو اس کو آگے بڑھائیے. تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کا. اور اس کو کبھی بھی آپ اور ہم ہلکے میں نہ لیں کہ بس ایسے ہی کام چلا ہو. نہیں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر کے کہتے ہیں لتأمرن بالمعروف، میری امت کے لوگوں تم لوگ بھلی باتوں کا حکم دیتے رہنا. ہر آدمی اس میں شامل ہے. لتأمرن، تم سب، ہم سب، آپ، ہم سب. عموماً ہمارے دماغ میں کیا رہتا ہے کہ دین کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام سارا کا سارا مولوی صاحب کا ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو بالکل فری محسوس کرتے ہیں کہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. ایسا نہیں، سب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. لتأمرن، اور بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے. علماء کرام اس تاکید کو محسوس کر رہے ہوں گے جو حدیث میں الفاظ ہیں. ایک تو قسم کھایا گیا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خود یہ تاکید کے لیے ایک بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، اس کو ہلکے میں بالکل مت لینا. لتأمرن، اس میں بھی دو تاکید لگی ہوئی ہے. لتأمرن، لام زبر لا، یہ بھی عربی میں تاکید کے لیے، اور آخر میں نون تشدید، یہ بھی تاکید کے لیے. اتنی مضبوط بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور تم لوگ بھلی بات کا حکم دیتے رہنا. وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے روکتے رہنا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے تمہارے پاس عذاب اور سزا بھیج دے گا. آج ہم لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پوری امت مسلمہ مظلومیت کا رونا رو رہی ہے. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ رحم نازل فرما امت محمدیہ پہ. دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی سزا آئے گی اللہ کی طرف سے، ایسا عذاب آئے گا کہ دعا کرو گے تو دعا ہی قبول نہیں ہوگی. ثم تدعون، اللہ کو پکارو گے، دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ گناہوں سے لوگوں کو بچانے کا انتظام اللہ نے اس شکل میں کیا ہے کہ ہر ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سونپ دی. اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسرے الفاظ میں قرآن میں کس طریقے سے بیان کیا ہے؟ پورا دین اس میں شامل ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان.
اللہ رب العالمین نے کہا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، تقوی کا کام ہو، اچھا کام ہو، اس میں مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد میں آؤ۔ کوئی بھی اچھا کام ہے تو اس میں مدد کرو، ہاتھ بٹاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن کوئی بھی گناہ کا کام ہو، سرکشی کا کام ہو، اس میں ہرگز تعاون اور مدد مت کرنا۔ لیکن ہم اب اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو کیا پتہ چلے گا؟ آپ اچھا کام کے لیے قدم بڑھائیے، آپ کو ساتھی نہیں ملیں گے۔ اچھا کام کرنے کے لیے قدم بڑھائیے، آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ملیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اور آپ کوئی برا کام کرنے کے لیے سوچئے، بہت سارے دوست اب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو دیکھیے یہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایک تو آپ اگر خود نیکی نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم گناہ سے اپنے آپ کو تو بچائیے۔ کسی کے ساتھ آپ تعاون نہیں کر پا رہے ہیں اچھے کام میں تو برے آدمی کا ساتھ مت دیجیے۔ انسان خود اتنا پاپی ہے کہ وہ اپنے گناہ کو شمار نہیں کر سکتا، تو دوسرے کی مدد مت کیجیے۔ یہ بھی ایک طریقے سے گناہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نصیحت دی ہے، سبق دی کہ گناہوں سے کیسے بچائیں گے۔ اس فارمولے کو بھی یاد رکھیے کہ ہمیشہ جہاں کہیں بھی کوئی نیکی کا کام نظر آئے، کوئی بھی کر رہا ہو، ساتھ کھڑے ہو جائیے آپ۔ اور جہاں کہیں بھی آپ کو گناہ کا کام نظر آئے، جلدی دور بھاگیے وہاں سے، ساتھ مت کھڑے ہوئیے کبھی بھی۔ جب آپ اس فارمولے کو اپنا لیں گے تو بھی انشاءاللہ بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو یہ دوسرا فارمولہ تھا۔ ایک تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد یہ ایک طریقے سے پھر نصیحت دی گئی کہ اچھے کام میں ہاتھ بٹائیے، دوسرے کا ساتھی بنیے، اور برے کام میں اپنے آپ کو دوسرے سے الگ کر لیجئے، ساتھی مت بنیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ تم سب ذمہ دار ہو۔ یہاں پہ ذمہ دار کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کو کہا کہ ذمہ دار ہو، کوئی بھی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس لیے ایسا ہرگز مت سوچنا کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ کی طاقت ہے وہاں آپ کا کام ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم، تم میں سے ہر شخص، کل کا لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی چھوٹا نہیں، اس میں کوئی بھی شخص اس میں سے الگ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ دار کون بنا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان، سب لوگ ذمہ دار ہیں، مرد عورت۔ اب اس کے بعد ذمہ داری کی کیٹیگری الگ الگ ہے، اس کو وضاحت کر دی گئی کہ کیٹیگری الگ الگ ہو سکتی ہے۔ کسی کی ذمہ داری بڑی ہے اور کسی کی ذمہ داری چھوٹی ہے، لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی الگ نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتی، لوگوں کا جو حاکم ہے، کسی علاقے کا، کسی مملکت کا، کسی ملک کا جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، وہ پورے اپنے ملک کے رعایا کا ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری بڑی ہے، زیادہ لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، زمین میں اصلاح کا معاملہ کرے، کسی بھی قسم کے ظالم کو پنپنے نہ دے، اس کے خلاف کارروائی کرے، چونکہ اس کو طاقت ہے۔ تو امیر، حاکم، بادشاہ، اس کی ذمہ داری بڑی۔ لیکن جو لوگ حاکم نہیں ہیں، امیر نہیں ہیں، رعایا ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کی بھی ذمہ داری۔ چنانچہ مثال دے کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی خود اپنے گھر کا تو حاکم ہے، پورے ملک کا بادشاہ نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے گھر کا تو بادشاہ ہے بھائی۔ اب آپ بھی ذمہ دار ہیں اپنے گھر کا، آپ کے بچے، آپ کی بیوی،
ان سب کی ذمہ داری آپ کے سر ہے. اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کو نیک اور صالح بنانا، اس کی فکر رکھنا، اس کی خبر گیری کرنا، یہ ساری ذمہ داری ڈیوٹی آپ کی ہے. نگاہ رکھنا گھر والوں کے اوپر، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا. والرجل راع علی اہل بیتی، انسان کم از کم اپنے گھر کا تو بادشاہ ہے، وہ اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے، اور اس سے وہ مسئول عن رعیتی، پوچھا جائے گا اللہ کے یہاں، چھوڑے نہیں جائیں گے. کیا آپ نے اپنا بیٹا بیٹی کے ساتھ کیا کیا، بیوی کے ساتھ کیا کیا، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی، بری باتوں سے ان کو روک کر کے رکھا کہ نہیں رکھا، گناہوں سے ان کو بچایا کہ نہیں بچایا. دیکھیے قرآن میں آپ اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. گناہوں سے بچانے کی ذمہ داری، پورے گھر کے اوپر نگاہ رکھنے کی ذمہ داری آپ کی. بیوی بھی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کا دائرہ الگ ہے. والمرأة راعیۃ علی بیت بعلہا وولدی، اپنے شوہر کے پورے گھر بھر کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ بیوی کے اوپر ہے. ایک ایک سامان کی حفاظت کرے، جائز خرچ کرے، اپنے ان کے بچوں کے اوپر نگاہ رکھے، بیٹا بیٹی کے اوپر. باپ تو چلا گیا ہے دن میں کمانے کے لیے باہر، گھر سے باہر ہے، گھر کے اوپر اصل میں کنٹرولنگ اور نگاہ کس کو رکھنی ہے؟ ماں کو رکھنی ہے. اس کا اپنا دائرہ کار ہے ذمہ داری کا، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. شوہر کے پورے گھر بھر کا، اس کے سامان کا، اس کی جائیداد کا اور اس کی اولاد کا، ان سب کا ذمہ دار، کوئی چیز نقصان نہ کرے، صحیح استعمال کرے ہر چیز کا. یہاں تک کہ والعبد راع، غلام کو بھی ذمہ دار کہا گیا. غلام خادم علی مال سیدہ، اپنے آقا کے مال کا وہ ذمہ دار ہے. خیانت نہ کرے، اس کو برباد ہونے سے بچائے، چھپائے نہ کوئی چیز، اس لیے کہ اس سے بھی پوچھا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اس حدیث کے اندر اخیر میں، الا دھیان سے سنو، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. بعض علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بالکل تنہا ہے، اکیلے زندگی گزار رہا ہے، جو شخص اکلوتا ہے، وہ کسی کا شوہر نہیں اور وہ کسی کا غلام نہیں، آزاد ہے، اکیلا ہے، اس میں جن کا بھی ذکر ہوا ان میں سے نہیں ہے، تنہا ہے، ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے. تو اس میں ان سب کو پکڑ کر کے کہا گیا تم اپنے آپ کا ذمہ دار ہو، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں. تم سب اپنے آپ کا ذمہ دار ہو، اپنے پورے جسم جو اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری، اس کا ناجائز استعمال نہ کرو، گناہوں سے اس کو بچاؤ، پاک صاف رکھو، ذمہ داری سے کوئی بچاؤ نہیں. تو یہ ایک حدیث ہے جس میں باضابطہ ذمہ دار سب کو بنا دیا گیا ہے. ایک دوسرے کے اوپر نگاہ رکھیے اور کنٹرول کیجئے تاکہ غلط کام نہ ہو، گناہوں سے بچائیے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. یہ ہم اللہ کا نظام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کو گناہ پسند نہیں ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے. گناہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم سے آپ سے کہہ نہیں رہا ہے. اس حدیث کا مفہوم کوئی غلط نہ نکالے کبھی بھی کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے. اللہ کو گناہ پسند نہیں ہے. اللہ گناہوں سے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ جانتا ہے کہ گناہ ہو جائے گا. لیکن جب ہم بالکل آزاد کر لیں گے اپنے آپ کو، توبہ کا بہانہ بنا کر کے، اللہ کو غفور سمجھ کر کے اور اللہ کو رحیم سمجھ کر کے، تب تو 24 گھنٹے گناہ ہی گناہ ہوتا رہے گا. ہم سے روکیں گے کیسے اپنے آپ کو؟ اپنے نفس کے خلاف لڑائی کیسے لڑیں گے؟ اسی لیے میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے. ایک حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. دین خیر خواہی ہے. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے؟ قلنا لمن، کی خیر خواہی تو خیر خواہی پہلے سمجھ لیا جائے. اخلاص، کسی بھی چیز کے تعلق سے اخلاص کو خیر خواہی کہتے ہیں،
اور سچا ہونے کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ تو کس کے لیے ہم مخلص ہو جائیں اور سچے ہو جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ پھر اسی کیٹیگری میں آ جائے گی کہ ہم گناہوں سے ایک دوسرے کو بچائیں۔ للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، ولرسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرو، ولکتابہ، اللہ کی آسمان سے اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرو، ولأئمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، چاہے وہ حکمراں ہوں چاہے وہ علماء ہوں، وعامتہم، اور عام لوگ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو۔ کون بچاؤ؟ خیر خواہی کرنا ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ، اور بچا کون؟ سب آگے، سب کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ اور اس میں تفصیلات بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوگی۔ مختصر طور پہ ہم یہ کہہ دیں کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کا نام خیر خواہی ہے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، رسول کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، رسول کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، قرآن کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، حکمرانوں کا اور علماء کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، حکمرانوں اور علماء کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، اور عامۃ الناس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دو تو عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہوگی۔ اور ان تمام چیزوں کے اندر جب گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ نیکی کرنا سب کے ساتھ اور ہر قسم کے گناہ سے بچنا اور بچانا، یہ ہے اصل میں خیر خواہی۔ نیکی کرنا اور ہر قسم کے گناہ سے بچنا اور لوگوں کو بچانا، یہ خیر خواہی۔ آخر میں معاشرے کے دو کردار کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کم از کم یہ دو کردار صحیح ہو جائے تب بھی ہم گناہوں سے پاک صاف رہ سکتے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ایک ہے باپ اور ایک ہے بیٹا۔ باپ بھی ذمہ دار ہے اور بیٹا بھی ذمہ دار ہے، مگر کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ باپ بھی خیر خواہی کرے گا بیٹے کے ساتھ اور بیٹا بھی خیر خواہی کرے گا باپ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ نیک بیوی سے شادی کرے، سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے۔ نیک بیوی ہوگی تبھی تو اچھی اولاد کی امید رکھیں گے آپ، چونکہ آپ اکیلے بچے کی تربیت تو کریں گے نہیں، بلکہ آپ سے کہیں زیادہ ماں اس کی تربیت کرے گی۔ اس لیے ماں کو کہا گیا کہ پہلا مدرسہ ہے، ماں پہلا مدرسہ ہے، بچہ وہیں سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ تو اچھی بیوی نیک اور صالح، اس کو تلاش کرنا اور اس سے شادی کرنا پہلی ذمہ داری اچھی اولاد کے لیے۔ بچہ اللہ نے آپ کو دیا، دعا کریے اللہ سے، بچہ اللہ نے آپ کو دیا، پھر بچے کے لیے 7ویں دن اچھا سا نام رکھیے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو عقیقہ کیجئے، جو بھی اسلام نے کام آپ کو سکھائے ہیں وہ سب کریے، اور پھر اس کی دینی تربیت پرورش کریے، بچپنے سے ہی توحید سکھائیے، ساری چیزیں سکھائیے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، نماز میں ساتھ میں لے کے، اور 10 سال کے عمر میں اگر نماز میں کوتاہی کرے تو ماریے، یہ اسلامی تربیت۔ اور اس کے بعد اچھی تربیت کر کے پھر اچھے رشتے کو دیکھ کر کے شادی کر دیجیے۔ اچھا رشتہ کا مطلب دیندار۔ اگر بیٹا کی شادی کرنا ہے تو دیندار بہو تلاش کیجیے، بیٹی کی شادی کرنا ہے تو دیندار لڑکا تلاش کیجیے۔ دماغ میں ہی سب رہے، یہ سب ہے بچے کے ساتھ خیر خواہی۔ ان کو کھلائیے پلائیے، کاہلی مت کریے اپنی زندگی میں، ان کو اچھی تعلیم دیجیے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد ایک کردار تو یہ ہو گیا کہ بچے کے ساتھ باپ خیر خواہی کرے، اور باپ کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے بچے کو۔ بچے کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی بھی تلقین ہے، شریعت میں وہ تفصیلات ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ آپ کو کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو قرآن میں بار بار ایک چیز ملے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، نرمی سے پیش آئیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی نافرمانی مت کیجیے، گناہ کے کام میں ان کی بات نہ مانیے، باقی سارے کام ان کا مان ڈالیے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر دنیا میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑنا کے لیے کہہ دے باپ کہ بیٹا یہ دنیا کی یہ چیز چھوڑ دو، جائز چیز،
تو باپ کی حق میں سے یہ ہے کہ چھوڑ دو اس چیز کو، دنیا کو چھوڑ دو، تاکہ باپ کی خدمت ہو سکے اور ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے۔ یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ انت و مالک لابی، تو اور تیرا مال تیرا باپ کا۔ تو باپ کے ساتھ خیر خائی کیسے ہوگی؟ آپ بڑھاپے میں ان کے اوپر جو ہے باس مت بن جائیے۔ جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ نرمی کا، شفقت کا، محبت کا سلوک کیا ہے، اب جب اللہ نے تم کو کسی لائق بنایا ہے تو پھر تم ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤ۔ تمہارے کے ہر جذبات کا اس نے احترام کیا، تم بھی اس کے ہر جائز جذبات کا احترام کرو۔ یہاں تک کہ میں آپ سے کہہ دوں ہمارے معاشرے کے برخلاف کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہاری ماں اللہ کو پیاری ہو جائے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات کریں جس کی وجہ سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، کہ صحیح وقت پہ بچوں کی شادی کیجیے، دینداری کو ترجیح دیجیے، اللہ روزی میں برکت دے گا۔ اور کیریئر بنانے کے چکر میں یا دنیا کے دیگر مقاصد کے چکر میں بچے کو گنہگار مت بنائیے، بچہ بھی پاپی گنہگار ہوگا اور آپ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ وقت پہ آپ نے شادی نہیں کیا اور اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر زندگی کے کسی مرحلے میں ماں زندگی سے بچھڑ جائے اور باپ بغیر بیوی کے ہو جائے تو باپ کی شادی کرانے میں بھی بیٹے کو کردار ادا کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ معاشرہ کیسا ہے کہ اس کو پاپ سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، ایک جائز ضرورت کو دبا دیتے ہیں اور انسان صرف اور صرف اس کو عیش پرستی سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، صرف انسان کی ایک ضرورت نہیں ہے، بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو کم از کم بچے باپ کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہمارے باپ کی جائز ضرورت کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ لیکن معاشرے میں باپ تو اپنی زندگی میں جو کردار ادا کرتا ہے، والدین کرتے ہیں، چونکہ ایک فطری محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں پیچھے رہتی ہے۔ عموماً آپ دیکھ سکیں گے کہ اولاد ماں باپ کے حقوق کو بھلا دیتی ہے اور باپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ جو دین نے ہمیں اور آپ کو جکڑ بندی میں رکھا ہے جوڑ کر کے، اس کو آپ محسوس کریں کہ گناہوں سے معاشرے کو ہم پاک کریں گے کیسے، صاف کریں گے کیسے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کریں گے، خود کو ذمہ دار سمجھیں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ سب لوگ ذمہ دار سمجھیں گے اپنے آپ کو، تب جا کر کے دقتیں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، جرائم کم ہوں گے اور ایک معاشرہ صالح معاشرہ بن پائے گا، اچھا معاشرہ بن پائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ذمہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی باپ ہیں ہمارے سامعین میں ان سب کو ایک سچا اور صحیح باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کے سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کسی لائق بنایا ہے، ان کے باپ ہیں، ماں موجود ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے بھی جذبات کا خیال رکھیں، ان کے بھی حقوق کو وہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔